السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا نام عالم ہے۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر تھا۔ جس کالونی میں رہتا تھا اس کالونی میں میری ایک اسٹوڈنٹ رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت ہی غریب لڑکی تھی۔ عائشہ کے گھر والے بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں پر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر کچھ بھی کھانے پینے کو بیچ دیا کرتے تھے۔ میرا سلوک ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ میں نے انہیں کبھی بھی غیر محسوس ہونے نہیں دیا تھا، کیونکہ میں پیشے کے لحاظ سے بھی معلم تھا، اس لیے میرے اندر ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا۔ ایک دن میری اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے ہمارے گھر آئی۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آتے ہی وہ مجھے کہنے لگی، سر کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر جا سکتے ہیں؟ میری ماں سیڑھیوں سے گر چکی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ابھی اسکول سے واپس ہی آیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے گھر کا رخ کر لیا۔ میں فوراً ہی اس کی ماں کو ہسپتال لے کر جا چکا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں عائشہ کی ماں کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر آ چکا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ عائشہ اسکول کا یونیفارم پہنے اسکول جا رہی تھی، لیکن ابھی تو اسکول کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ نہ جانے کہاں جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اسکول پہنچا آج وہ کلاس میں نہیں آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ آج کل وہ پڑھائی میں بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دو ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ہر ٹیچر نے یہی جواب دیا کہ پہلے تو وہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن آج کل پڑھائی میں بہت ہی کمزور ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اس کی ماں کو بھی بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر تھوڑے ہی دن بعد میں یہ بات بھول چکا تھا اور عائشہ نے بھی اپنی ماں کو بلانے کی زحمت نہ کی۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ پھر میں نے عائشہ کے ساتھ اس کی دوست کو بھی بہت ہی جلدی وقت سے پہلے اسکول جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ان دونوں کا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ آخر اس ٹائم اسکول کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ابھی تو اسکول کا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک دن عائشہ کا فادر مجھے ملا اور کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں آج کل بچیوں کا اسکول اتنی جلدی کیوں لگ جاتا ہے؟ بھلا اتنی سردی میں بچیاں کیسے اسکول جایا کریں؟ میری بچی تو ضد کرتی ہے کہ اگر میں لیٹ اسکول جاؤں گی تو مجھے سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ عائشہ نے اسے کہا ہوگا کہ ہمارا اسکول جلدی لگتا ہے، لیکن حقیقت کا تو مجھے اب پتہ تھا۔ اب یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اسکول کے بہانے صبح صبح کہاں جاتی ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب طرح کے خیال آ رہے تھے کہ نہ جانے وہ اسکول کے بہانے کہاں جاتی ہے۔ کہیں کسی لڑکے سے ملنے کے لیے تو نہیں چلی جاتی، کیونکہ اس عمر میں لڑکیاں کافی حد تک بہک جاتی ہیں، کیونکہ میں نے آج کل اس طرح کے بہت ہی زیادہ واقعات سنے تھے، اور ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا کہ میں بچوں کو ہر طرح کی باتوں سے آگاہ کروں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں کا پیچھا ضرور کروں گا۔ پھر جیسے ہی میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کی طرف جا رہی تھی، لیکن آج تو اسکول کی چھٹی تھی اور اسکول بند تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا وہ چوکیدار کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی، وہ کمرہ جو ہم نے اسکول کی طرف سے چوکیدار کو دیا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں جا کر چوکیدار کو پکڑ لیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ وہ ایسے بہت ہی چکنا ہو جائے گا اور شاید میرے ہاتھ سے بھاگ جائے، اس لیے میں ایسے ہی واپس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی اگلے دن وہ دونوں کلاس روم میں آئی، میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بہت پیار سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا تم دونوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگی، نہیں سر، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے مزید پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے میں نے ان پر تھوڑی سختی کی اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کی ساری حرکتوں کو دیکھ لیا ہے، وہ اچھی طرح تم خود اپنے بارے میں بتا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ عائشہ کی دوست رونے لگی اور روتی روتی اس کی ہچکی بن گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، سر وہ ہمیں زبردستی بلاتا ہے
اور وہ ہمیں بہت ہی زیادہ دھمکیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا تم لوگ کیوں جاتی ہو اس کے پاس، اور تم لوگوں نے اس کے خلاف کمپلین کیوں نہیں کی تھی؟ وہ شاید اس چوکیدار کی باتیں کر رہی تھی جو ہمارے اسکول کا چوکیدار تھا۔ پھر وہ کہنے لگی سر ہم سے غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں نے کہا ایسی کون سی غلطی تھی جو تم لوگ اس کے ہتھے چڑھ گئی ہو؟ پھر وہ کہنے لگی ہم نے ایک دن پیپر چوری کر لیے تھے اور چوکیدار نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور اس نے کہا کہ وہ ہمارے ماں باپ اور سارے اساتذہ کو بتا دے گا، اس لیے ہم دونوں ڈر گئی تھی اور جیسے جیسے چوکیدار ہمیں کہتا تھا ہم ویسے ہی کرتی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر مزید حیران ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ کسی بھی سر کو بتا دیتی تو زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کی تھوڑی سی انسلٹ ہو جاتی، لیکن آج کل وہ جو حرکتیں تم دونوں سے کروا رہا ہے وہ بہت ہی بڑی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا آج کے بعد تم دونوں کبھی بھی اکیلے باہر نہیں نکلو گی جب تک تم لوگوں کو میں نہیں کہوں گا۔ اگلے ہی دن میں نے سارے اسکول کے سٹاف اور ان کے والدین کو بتا دیا تھا۔ عائشہ کا والد پولیس لے آیا اور فوراً ہی چوکیدار کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سخت سے سخت سزا سنا دی گئی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر فرینڈلی رہنا چاہیے کہ اگر ان سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کو آسانی سے بتا سکیں، نہ کہ ان کے ڈر سے ڈر کر دوسروں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔